یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو، تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. نیت کر لیجیے اللہ کی رضا کے لیے اول تا آخر بیان میں شریک رہوں گا. کچھ عرصے قبل بڑا ہی دل خراش واقعہ میں نے سنا تھا، مجھے کسی نے دیا تھا کہ ایک شخص تھا جو جوئے کا عادی تھا، جوا کھیلتا تھا، اور یہ بھی ایک طرح کی لت ہے، پڑ جاتی ہے. جوا کھیلتے کھیلتے، اب واقعہ جو میرے حافظے میں ہے ہلکا پھلکا سا وہ میں بیان کر رہا ہوں، کمی بیشی ممکن ہو جائے، مگر خلاصہ یہی ہے جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں. وہ کھیلتے کھیلتے، جب آدمی جوا کھیلتا ہے تو پھر داؤ پہ داؤ کھیلتا چلا جاتا ہے، اب جیت جاؤں گا، اب جیت جاؤں گا، اب جیت جاؤں گا. وہ ایسا عجیب آدمی تھا کہ اس نے جوئے میں اپنی بیوی یا اپنی بچیوں کو داؤ پہ لگا دیا. اور ہار گیا، جوا ہار گیا. اب حیرت بالا حیرت، کھیلنے والے جو جیتے تھے ان کا حال دیکھیں کہ وہ جوئے میں جو جیتے تھے، اس کی بیوی یا اس کی بیٹیاں یا بیٹی، وہ چلے گئے لینے کے لیے. اب وہ مطلب بولے کہ میں کیا کروں، میں تو ہار گیا ہوں، اور وہ بولے کہ ہم انہیں لے جائیں گے. اور یوں ایک شور مچا نا محلے میں، محلے والے جمع ہوئے اور پھر ان جوا کھیلنے والوں کو کچھ ملامت کی اور کچھ ان کو سمجھایا، پتہ نہیں کیا کیا کیا، اور کہہ سکتے ہیں کہ بڑی مشکل سے انہوں نے بیوی یا بچیوں کو چھڑوایا اور ان کو واپس بھیجا. پھر اس کو بھی ملامت کی کہ تو بے غیرت آدمی تھا کہ جوئے میں کوئی بیوی بچوں کو لگاتا ہے، بلکہ جوا ہی نہیں ہے، جوا ہی درست نہیں ہے، جوا ہی آرام ہے. تو یہ خبر تھوڑے عرصے پہلے ہمیں ملی تھی. اب میں نے اس کو کس طرح بیان کیا تھا، مدنی چینل پر ایک سلسلہ آتا تھا ایسا کیوں ہوتا ہے، اس میں یہ واقعہ بیان کیا تھا، ابھی یاد آ گیا تھا. اب اگر ہم اس وقت دیکھتے ہیں تو یہ جو جوا ہے، اس کو عربی میں قمار کہتے ہیں، قوف سے. یہ ٹھیک ٹھاک بڑھ گیا ہے. جی ہاں، یعنی ہمارے اس زمین پر ایسے شہر ہیں، میں نام نہیں لیتا، کہ جو جوئے کے لیے مشہور ہیں، بلکہ بات تو ہے جوئے ہی کے لیے وہ شہر بنائے گئے، اور لوگ دور دور سے جوا کھیلنے کے لیے جاتے ہیں اور کروڑوں اربوں روپے یہ جوئے میں لگا دیتے ہیں، ہارتے ہیں. اب پتہ نہیں کہ اس کے بعد بھی ایسے بے شرم قسم کے لوگ ہوں تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا کہ وہ اب بھی اگر اپنی بیویاں بیٹیاں اور اس طرح کی چیزیں اگر جوئے میں لگا دیتے ہوں تو کچھ کہہ نہیں سکتے، کیونکہ زمان عجیب، اس وقت ماحول بڑا عجیب ہے. یعنی میں کیا عرض کروں، شروع سے ہی زبان لڑکھڑا رہی ہے کہ کیا کیا آدمی بولے نا، کس کس کا نام لے، کس کس کا تذکرہ کرے. وہ شرم نبی خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. تو جوا یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. آج آپ کے سامنے میں جوئے کی کچھ وضاحت کروں گا، اور جوا کی قسمیں کتنی ہیں. ہمارے یہاں بعض اوقات ایکا دکا جوا کہلاتا ہے،
مگر آج شاید ہو سکتا ہے کہ اگر آپ توجہ کے ساتھ اول تاخیر بیان سنیں اور مدنی چینل کے ناظرین بھی اگر توجہ کے ساتھ بیان سنیں تو شاید پتہ چل سکتا ہے کہ اچھا یہ بھی جوا تھا، اللہ یہ بھی جوا تھا، اوہ یہ بھی جوا تھا. اور ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے سننے والوں کو ایسا لگتا ہو کہ اپنے تو وائٹ کالر آدمی، ہم نے کیا جوا کھیلا ہوگا، اور بیان سننے کے بعد لگے گا یار یہ تو میں بھی کئی جوا کھیل چکا ہوں، میں بھی یہ کام کر چکا ہوں. لہذا بڑی توجہ کے ساتھ سنیں. سب سے پہلے تو میں قرآن کریم کا ایک حکم آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ. آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ. صدر الفاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس کی آیت کریمہ کی تفسیر میں، باطل طور پر کسی کا مال کھانا حرام فرمایا، خواہ اس آیت کریمہ میں حرام فرمایا گیا، خواہ لوٹ کر یا چھین کر یا چوری یا جوئے سے یا حرام تماشوں یا حرام کاموں یا حرام چیزوں کے بدلے یا رشوت یا جھوٹی گواہی یا چغل خوری سے، یہ سب ممنوع اور حرام ہے. یہ ہو گیا اس کے بارے میں ایک آیت کریمہ، اور آیت کریمہ کے بعد اس کی ایک مختصر سی میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی تفسیر بیان کی ہے. ٹھیک، اب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد سنیے. ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے نرد شیر، یہ جوا کھیلنے کا ایک سامان ہے، سے جوا کھیلا تو گویا اس نے اپنا ہاتھ خنزیر کے گوشت و خون میں ڈبویا. اللہ کی پناہ. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور ارشاد عبرت بنیاد سنیے. جس شخص نے اپنے ساتھی سے کہا آؤ جوا کھیلیں، تو اس کہنے والے کو چاہیے کہ صدقہ کرے. اب اس کی شرح سنیے. حضرت علامہ یحییٰ بن شرف نووی رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ علماء فرماتے ہیں سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ کرنے کا حکم اس لیے دیا کہ اس شخص نے گناہ کی دعوت دی تھی. حضرت علامہ خطابی علیہ رحمہ نے کہا جتنے پیسوں کا جوا کھیلنے کا کہا تھا اتنے پیسوں کا صدقہ کرے، مگر صحیح وہ ہے جو محققین نے کہا، اور یہی حدیث پاک کا ظاہر ہے کہ صدقے کی کوئی مقدار معین نہیں، آسانی سے جتنا صدقہ کر سکے کر دے. میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ فتاوی رضویہ شریف جلد 19 صفحہ نمبر 646 پر فرماتے سود اور چوری اور غصب اور جوئے کا روپیہ حرام قطعی ہے. اب یہ کچھ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت، اس کی تفسیر، حدیث اور اس کی شرح اور اس کا فقہی حکم، مزید اور احکام باقی ہیں، اب تک یہ بیان کیا. اب یہ ضروری ہے کہ ہمیں پتا چلے کہ جوا کہتے کس کو ہیں، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے. جوا، قمار. چنانچہ حضرت میر سید شریف جرجانی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں ہر وہ کھیل جس میں یہ شرط ہو کہ مغلوب یعنی ناکام ہونے والے کی کوئی چیز غالب یعنی کامیاب ہونے والے کو دی جائے گی، یہ قمار یعنی جوا ہے. اور یہ نارمل ایک تعریف ہے جو ہمارے عموماً ذہنوں میں بھی ہوتی ہے کہ
ہارنے والا جیتنے والے کو دیتا ہے. لیکن جب ہم جوئے کی اقسام پر غور کرتے ہیں تو اس میں ایک سے ایک قسمیں ہیں. اب میں آپ کو ایک عام مثال دیتا ہوں جو شاید مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک بڑی تعداد ہے جو شاید اس کو جوا نہ سمجھتی ہو. وہ کیا ہے؟ موبائل فون کے ذریعے جوا. ہاں اب بولو میں شریف آدمی میں کبھی جوئے خانے میں گیا ہی نہیں ہوں, تاش کو کبھی ہاتھ نہیں لگایا, میں نے کبھی کہا ہی نہیں کہ یہ دے 200 روپے میرے, یہ 500 روپے میرے, تو یہ جناب یہ میری چال, تو یہ میری چال. میں نے کبھی تو کیا ہی نہیں ہے, میں تو شریف آدمی ہوں. ٹھیک ہے, اب آپ بولتے ہو کہ موبائل فون کے ذریعے بھی جوا کھیلا جا سکتا ہے یا کھیلا جاتا ہے, وہ کیسے؟ اب یہ سنیے کیسے, اور بڑی توجہ سے سنیے. وہ ہوتا ہے میسجز پر. جی ہاں, موبائل کمپنیاں میسجز بھیجتی ہیں, پیغامات بھیجتی ہیں. کیسا پیغام؟ مثلا فار ایگزامپل کون سی ٹیم میچ جیتے گی, ایک میسج آتا ہے کون سی ٹیم میچ جیتے گی, نیچے ٹیم کا نام فار ایگزامپل لکھا ہوا, اے سو اینڈ سو, بی سو اینڈ سو, سی سو اینڈ سو, کہ اے کے آگے کوئی ٹیم کا نام, بی کے آگے ٹیم کا نام, تو کون سی ٹیم دونوں میں سے جیتے گی. اور نیچے ہمیں ایک آپشن دیا جاتا ہے, اے لکھ دیں یا بی لکھ دیں, ٹھیک ہے نا, اور اس کے نیچے لکھا ہوتا ہے کہ جیتنے والے کو یہ ملے گا, اور یہ جو ہم دے رہے ہوتے ہیں اس میں ہماری ایک بیلنس سے رقم کٹتی ہے, 5 روپے, 10 روپے, 20 روپے. یہ کسی کو پتا ہے؟ ہاتھ اٹھائیں. یہ کسی کو پتا ہے ایسا میسج آتا ہے؟ پتا ہے نا, ٹھیک ہے. تو موبائل پر مختلف سوالات اور مبنی میسجز بھیجے جاتے ہیں جس میں مثلا کون سی ٹیم میچ جیتے گی, یا پاکستان کس دن بنا تھا, ڈیٹوں کا آپشن دے دیا جائے گا. درست جواب دینے والوں کے لیے مختلف انعامات رکھے جاتے ہیں. شرکت کرنے والے کے موبائل بیلنس سے ایک رقم, معمولی رقم, قلیل رقم, مثلا 10 روپے کٹ جاتی ہے. جن کا انعام نہیں نکلتا ان کی رقم ضائع ہو جاتی ہے. یہ بھی جوا ہے جو حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. ایک آسان ترین جوئے کی تعریف ہے, آسان ترین تعریف, جیسے کہ ابھی آپ نے سنی, یہ بھی ایک بڑی جامع تعریف ہے کہ جس کو کہتے تملیک علی الخطر. سمجھاتا ہوں میں کہ اپنی چیز کو خطر پر پیش کرنا, اپنی چیز کو خطرے پر پیش کرنا, یہ جوئے کی ایک, یہ بھی ایک بہت مختصر سی تعریف ہے. یعنی آپ نے اپنے 10 روپے داؤ پہ لگا دیے, اگر جواب صحیح نکلا تو ٹھیک ہے, نہ نکلا تو 10 روپے. آپ نے دیکھا ہوگا بچپن میں, پتہ نہیں دیکھا گیا ہوگا, شاید کتنوں نے کھیلا ہوگا, کنچے کھیلتے تھے, کنچے, کنچے یاد ہے؟ کنچے کھیلے جاتے تھے. اس میں کیا تھا, کنچے ڈالو, مارو, اور جو جیتا وہ 2 کنچے لے گیا, 3 کنچے لے گیا. یاد آ رہا ہے کچھ؟ کنچے کنچے, گولیاں, گوٹیاں. یہ جوا. اس کے تو گئے نا 2-4 روپے, 2-4 روپے کنچے گئے, وہ جیب سے دوسرے کنچے نکالتا تھا. ٹھیک ہے, یہ کنچے گئے. یہ کنچے جو, یہ کنچے میں جو گئے نا, یہ جوا تھا. یہ جو بچپن سے, مطلب ماں باپ دیکھ رہے ہوتے ہیں, ماں باپ کا, اور جدول کے مطابق ایک پورا شیڈول ہوتا ہے سال بھر کا. ہر ماہ قرعہ اندازی کے ذریعے کروڑ روپے کے انعامات خریداروں میں تقسیم کرتی ہے. جس کا انعام نہیں نکلتا اس کی بھی رقم محفوظ رہتی ہے نا. 750 روپے کا بانڈ لیا, نمبر دیکھا نہیں ہے تو 750 روپے دیے اور 750 روپے مل گئے, بانڈ بک جاتا ہے. رقم گئی, رقم نہیں گئی نا, تو یہ ہماری رقم خطر میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, خطرے میں نہیں ہے کہ ڈوب جائے گی.
تو اب پتا چلا کہ رقم محفوظ رہتی ہے اور وہ اسے جب چاہے کیش کروا سکتا ہے. یہ جواز یعنی جائز ہونے کی صورت ہے اور جوئے میں داخل نہیں. پتا چلا کہ پرائز بانڈ کیوں جوئے میں داخل نہیں ہے. لوگ سوال بہت کرتے ہیں کہ پرائز بانڈ کا کیا حکم ہے, تو اس کا انعام جائز ہے کہ ناجائز ہے, اس کا انعام کس طرح جائز ہے یہ پتا چلا. ٹھیک ہے, اب آگے بڑھیں. لیکن اس کے متوازی بعض لوگ انعامی بانڈز کی پرچیاں بیچتے ہیں. ان پرچیوں کی خرید و فروخت غیر قانونی, ناجائز اور حرام ہے, کیونکہ بیچنے والا حکومت کی طرف سے جاری کردہ پرائز بانڈز اپنے ہی پا سکتا ہے, بلکہ بعض اوقات تو پرائز بانڈ بھی بیچنے والے کے پاس نہیں ہوتے. پرچی بیچنے والا خریدار کو قلیل رقم کے بدلے پرچی پر شخص ایک نمبر لکھ کر دے دیتا ہے. اب اگر اس نمبر پر انعام نکل آیا تو اتنی رقم وہ اس کو بولتا میں دے دوں گا. انعامی پرچی کا یہ رقم بھی جوا ہے, کیونکہ اس میں انعام نہ نکلنے کی صورت میں خریدار کی رقم ڈوب جاتی ہے. تعریف آپ کے ذہن میں ہے, جوئے کی تعریف ذہن میں ہے نا, بھولنا نہیں ہے. ایک اور جوئے کی قسم, اور یہ بڑی بدقسمتی کے ساتھ آج کل یہ بڑی عام ہے اور اس پر بڑا چرچا ہوتا ہے, وہ ہے کھیلوں میں شرط لگانا. اب گھوڑ دوڑ, گھوڑے کی ریس, کرکٹ, کیرم, بلیٹ, سنوکر, شطرنج اور اس طرح کی اب جس گیم کا اب سوچیں تو یک طرفہ شرط لگا کر یہ کھیلے جاتے ہیں. ہارنے والا جیتنے والے کو اتنی رقم یا فلاں چیز دے گا, یہ بھی جوا ہے, ناجائز ہے, حرام ہے. کیرم اور بلیٹ کلب وغیرہ میں کھیلتے وقت عموماً یہ شرط رکھی جاتی ہے کہ کلب کے مالک کی فیس ہارنے والا دے گا. جاتے کھیلتے ہیں, اب بھائی اس کا کون دے گا 2 گھنٹے 3 گھنٹے جو کھیلے اس کا پیسہ, بھائی جو ہارے گا وہ دے گا. تو جو ہارے گا وہ دے گا, تو یہ جو ہارے گا وہ دے گا نا, یہ بھی شرط, یہ بھی جوا ہے, یہ بھی حرام ہو گیا. بعض نادان گھروں میں مختلف کھیلوں مثلا تاش یا لڈو وغیرہ یک طرفہ دو طرفہ شرط لگا کر کھیلتے ہیں, اور کم علمی کے بعد اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے. وہ بھی سمجھ جائیں کہ یہ بھی جوا ہے اور جوا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اب یہ جو میچز وغیرہ ہوتے ہیں اس میں تو بڑا عجیب تماشا ہے. اچھا جو کھیل رہا ہے نا, مثال کے طور پر کرکٹ کھیل رہا ہے, ہو سکتا ہے کرکٹ کھیلنے والے کو پتہ ہی نہ ہو, اب ٹی وی پر بیٹھے ہوئے ٹیلی فون پہ لگے ہوئے ہیں, ہاں کیا بولتا ہے, اس بول پہ چوکا لگتا ہے, نہیں لگتا, ارے لگتا ہے, نہیں لگتا, چل لگی کتنے, اتنے کی, اچھا چل یہ دوسرا ہے نا, یہ چل یہ 10 پر آؤٹ ہو جائے گا, بول کتنے کی لگی, اتنے کی. فٹ بال چل یہ 2 گول مارے گا, کتنے بولتا ہے, اتنے. اچھا پھر بھاؤ چلتا ہے, ٹیموں پر بھاؤ چلتا ہے, اس پر اتنا بھاؤ, اس پر اتنا بھاؤ, 1 کا 10, یعنی تمہارا 1 روپے میرا 2 روپے. ٹیموں کی فیوریٹ لی جاتی ہے کہ یہ فیوریٹ ٹیم ہے, اس پر بھاؤ زیادہ ہے, یہ ساری ڈسکشن ہوتی ہے. اور میں آپ کو بتاتا چلوں, یہ ڈسکشن میرے کانوں نے سنی ہے. یہ اس وقت بھی تھا جب میں مدنی ماحول میں نہیں تھا. اس وقت بھی ایسے مطلب کہ یہ ساری یہ کئی ڈسکشنیں میں نے سنی. ایک بال پر جوا, ایک بال پر جوا, ایک مبالغہ کر رہا ہوں, فلاں کھیل پر جوا, فلاں چیز پر جوا, فلاں اس پر جوا. عجیب و غریب حال ہے, پیسے لگاؤ, ادھر پیسے لگاؤ, ادھر پیسے لگاؤ, تماشا مچایا ہوا ہے. اور پھر بعض لوگ پھر اس پہ بکیز آ گئے آپ کہ یہ اس پر بکیز, تو اس پر بکی, تو یہ مطلب یہ پورے جوئے کا جال بچھتا ہے, ادھر پورے جوئے کا جال بچھتا ہے. اور مزید یہ کہ آپ یہ دیکھیے کہ سٹا بازوں کے خلاف پولیس کارروائی, موبائل لیپ ٹاپ جوا کھیلنے والی بک برآمد. یہ خبریں کہ کیسے جوا اور کتنا جوا کھیلا جا رہا ہے. اچھا ایک اور, کتوں کی لڑائی پر لاکھوں کا جوا, پولیس خاموش تماشائی. اب کتوں کی لڑائی پر بھی جوا, میں ایک شہر کے نام نہیں لے رہا, ٹھیک ہے,
مرغوں کی لڑائی مقابلے میں جوئے بازوں نے لاکھوں کی رقم لگا دی. مرغوں کی لڑائی پر جوا 86 ملزمان مقدمے کی زد میں آ گئے. موٹر سائیکل ریس پر لاکھوں روپے کا جوا, متعدد گینگ سرگرم. موٹر سائیکل ریس پر پابندی کے باوجود لاکھوں کا جوا جاری. تیتر بٹر کی لڑائی پر لاکھوں کا جوا, گدا گاڑیوں پر لاکھوں کا جوا, ون ویلنگ کا سلسلہ جاری. موٹر سائیکل ریس پر لاکھوں کا جوا, کتوں کی لڑائی لاکھوں کا جوا, کار ریس پر لاکھوں کا جوا. ملزموں کی رہائی کے لیے بااثر خاندانوں کا پولیس پر تشدد. یہ جو گرفتار ہوتے ہیں اس طرح کے جو لوگ, ان کے پیچھے پوری مافیا ہوتی ہے جواریوں کے پیچھے. بڑا پورا گیم ہے یہ گیموں میں جو جوا لگاتے نا, سٹھا کھیلتے ہیں, ان کے پیچھے پورا گیم ہوتا ہے. یہ بہت بڑی چین ہے, بہت بڑا ایک گروہ ہوتا ہے, بہت بڑی مافیا ہوتی ہے جو چلا رہی ہوتی ہے. بعض اوقات فرنٹ مین کوئی اور ہوتا ہے لیکن پیچھے دماغ کسی اور کا کام کر رہا ہوتا ہے. اللہ کی پناہ. پرچی جوا عروج پر شہر میں سٹا باز گروہ سرگرم. اور بھی پتہ نہیں کتنی خبریں, کن کی چیزوں پر جوا ہو رہا ہے. اللہ کی پناہ, اللہ کی پناہ. تو یہ عجیب حال ہو گئے ہمارے معاشرے کا, اور پتہ نہیں کتنے جوئے میں مبتلا ہو گئے ہیں. پھر جوا آدمی کو کہیں کا نہیں چھوڑتا. جوا کھیلتا رہا, جوا کھیلتا رہتا ہے, جوا کھیلتا رہتا, ہارتا رہتا ہے. اب اس کو لت پڑ جاتی ہے, کیونکہ جوئے کے جو ماحول ہے نا, ایک تجربے کی بات عرض کر رہا ہوں جی. جوا کو انگلش میں گیمبلنگ کہتے ہیں, اور کھیلنے والوں کو گیملر کہتے ہیں جی. جزاک اللہ. اب یہ جو کیا عرض کرتا, جو جوا کھیلتے ہیں نا, یہاں کا ماحول بڑا عجیب ہوتا ہے. یہ جواری عموماً شرابی, اور شرابی عموماً جواری بن جاتا ہے, اور یہ عموماً نشے کے عادی بن جاتے ہیں. پھر یہ کام کاج کے قابل نہیں رہتے, ان کو اسی طرح کمانے کی نہ گنوانے کی عادت ہو جاتی ہے. کئی جواری آپ کو پتا چلے گا اپنی بیوی کا سونا بیچ دیتے ہیں, اپنے گھر کی رقم بیچ دیتے ہیں, اپنے گھر کا برتن بیچ دیتے ہیں. ان کا جینا مشکل ہو جاتا ہے. مطلب گھر والے پیسے چھپا کر تھک جاتے ہیں, یہ جواری پیسے نکال کے تھکتا نہیں ہے. گھر میں چوریاں کرتا ہے یہ جواری, لت پڑ جاتی ہے. پھر جن کو پیسہ دینا ہے, اب ہار گیا, اس کے پاس جیب میں تو 50 روپے بھی نہیں تھے, اس سے کھیل لیا جوا 5 لاکھ روپے کا. اب 5 لاکھ روپے دے گا کیسے؟ اب اس میں یہ مزید دھستا ہے, مزید جو اس کے پیچھے پوری مافیا ہوتی ہے جو اس کو مزید گھیر رہی ہوتی ہے. پھر یہ مافیا ایسی خطرناک ہوتی ہے کہ پیسے والوں کو زیادہ گھیرتی ہے. یہ بھی معلومات لیتے ہوں گے کہ کس کا تازہ دولت مند باپ دنیا سے گیا ہے, اس کو زیادہ چاپو کہ وہ زیادہ پیسہ لگائے گا. پھر یہ ساری گیمیں چلتی ہیں, اور اللہ تعالی ہمارے حال پہ محفوظ فرمائے, ہمارے حال پر رحم فرمائے. کیا کیا کچھ نہیں ہوتا اس جوئے کے نام پر. سب سے مین چیز یہ ہے کہ بندہ اس طرف جائے کیوں, اس کو دیکھے کیوں, ان سے دوستی کرے کیوں. یہ نشے کا عادی بناتے ہیں, یہ شراب کا عادی بناتے ہیں, بدکاری کا عادی بناتے ہیں. کتنے لوگ ایسے ہیں جوئے کے ساتھ ساتھ. آپ بولو میں آج تک کسی طرف نہیں گیا, میں تو گھر میں ٹی وی میں بیٹھ کر خالی موبائل پر اپنا داؤ کھیلتا ہوں. حرام تو بھی کر رہا ہے نا, جہنم میں لے جانے والے کام تو تم بھی کر رہے ہو. اس کے علاوہ معمہ, اس میں ایک یا ایک سے زیادہ سوالات حل کرنے کے لیے دیے جاتے ہیں, جس کا حل منتظمین جو یہ کرتے ہیں کی مرضی کے مطابق نکل آئے اسے انعام دیا جاتا ہے. انعامات کی تعداد 3 یا 4 یا اس سے زائد بھی ہوتی ہے. لہذا درست حل زیادہ تعداد میں نکلے تو قرعہ اندازی کے ذریعے فیصلہ ہوتا ہے. اس کھیل میں بہت سارے افراد شریک ہوتے ہیں. ان کی شرکت 2 طرح کی ہوتی ہے, مفت اور معمولی فیس دے کر. اگر شرکا سے کسی قسم کی فیس نہ لی جائے اور کوئی معنی شرعی بھی نہ ہو تو اس صورت میں اس انعام کا لینا جائز ہے. جس میں شرکا سے فیس لی جاتی ہے اس میں انعام ملے یا نہ ملے رقم ڈوب جاتی ہے. یہ صورت جوا کی ہے جو کہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. یہ آئی دوسری قسم. ایک اور, اب ایک اور قسم, بعض افراد یا دوست آپس میں تھوڑی تھوڑی رقم جمع کر کے قرعہ اندازی کرتے ہیں. جس کا نام نکلا ساری رقم اس کو ملے گی.
یہ بھی جوا ہے، کیونکہ بقیہ افراد کی رقم ڈوب جاتی ہے۔ اس طرح بعض اوقات پیسے جمع کر کے کوئی کتاب یا دوسری چیز خریدی جاتی ہے جس کا نام قرآن اندازے میں نکل آیا، اسے یہ کتاب دے دی جاتی ہے، یہ بھی جوا ہی ہے۔ یاد رہے کہ بعض کمپنیاں اپنی چیزیں، پروڈکٹ، مصنوعات خریدنے والوں کو قرآن اندازی کر کے انعام دیتی ہے، یہ جائز ہے کیونکہ اس میں کسی قسم کی رقم نہیں ڈوبتی ہے نا۔ تو یہ جوا کا جو میں نے آپ کے سامنے اس وقت بیان کیا اور اس کی چند اقسام بیان کیا، تو پتہ نہیں کیا کیا قسمیں مارکیٹ میں ہوں، اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ لیکن میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اور وہ جو آج تک کبھی بھی جوا کھیلیں، آپ توجہ سے سنیں، جوا کھیلنے والا اگر نادم ہوا تو اس کو چاہیے کہ بارگاہ الہی میں سچی توبہ کرے، ٹھیک ہے؟ سچی توبہ ابھی تو کر لینی چاہیے اگر کسی نے جوا کھیلا ہے تو۔ اللہ ہمارے گناہ معاف فرمائے۔ توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب۔ اب سچی توبہ جیسے کہ اس نے کر لی، کیا اب بس سچی توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آئندہ نہیں کروں گا؟ اب سچی توبہ کر لی، مگر جو مال جیتا ہے وہ بدستور حرام ہی رہے گا۔ اب اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ اس میں جو رہنمائی فرماتے ذرا وہ سنیے۔ فرماتے جس قدر مال جوئے میں کمایا محض حرام ہے، اور اس سے نجات کی یہی صورت ہے کہ جس سے جیتا جتنا مال جیتا ہے اس سے واپس دے، جس سے جیتا اور جتنا جیتا ہے واپس دے، یا جسے بنے اسے راضی کر کے معاف کرا لے کہ ہم آپ سے جوا جیتا تھا، پیسے ہی جیتے تھے تو معاف کر، وہ نہ ہو۔ اب جس سے اب وہ نہیں ہے تو اس کے وارثوں کو واپس دے، یا ان میں جو عاقل بالغ ہو ان کا حصہ ان کی رضامندی سے معاف کرا لے، باقیوں کا حصہ ضرور انہیں دے کہ اس کی معافی ممکن نہیں۔ اور جن لوگوں کا پتہ کسی طرح نہ چلے، نہ ان کا نہ ان کے وارثوں کا، ان سے جس قدر جیتا تھا ان کی نیت سے خیرات کر دے۔ رکھ نہیں سکتا، یہ عقد باطل ہے، رکھ نہیں سکتا۔ اگرچہ خود اپنے ہی محتاج بہن، بھائی، بھتیجوں، بھانجوں کو دے دے۔ آگے چل کر مزید فرماتے ہیں غرض جہاں جہاں جس قدر یاد ہو سکے کہ اتنا مال فلاں سے ہار جیتے میں زیادہ پڑا تھا، اتنا تو انہیں یا ان کے وارثوں کو دے، یہ نہ ہو تو ان کی نیت سے صدقہ کرے۔ اور زیادہ پڑنے کا معنی کیا ہے وہ سمجھیے۔ مثلا ایک شخص سے 10 بار جوا کھیلا، کبھی یہ جیتا کبھی یہ، اس یعنی سامنے والے جواری کے جیتنے کی رقم کی مقدار مثلا 100 روپے کی تھی، اور یہ خود سب مرتبہ ملا کر 125 جیتا، وہ 100 جیتا، یہ 125 جیتا۔ اب 25 اس یعنی سامنے والے جواری کے دینے، اس کو دینے ہیں۔ یعنی ان نامعلوم جواریوں کی نیت سے خیرات کر دے، عاقبت یوں ہی پاک ہوگی۔ یہ میں نے جو بیان کیا، اکثر بیان میں نے غیبت کی تباہ کاریاں جو امیر سنت کی کتاب ہے، اس کے پیج نمبر صفحہ نمبر پیج نمبر 185 سے یہ بیان شروع ہو رہا ہے، 184 سے یہ بیان شروع ہو رہا ہے۔ اگر کسی کو کوئی یہاں پر اشکال ہو، کچھ ذہن میں کوئی بات آتی ہو
تو وہ کتاب کو ایک بار یہ 2-5-6 صفحے ہیں اس کو پڑھ لے، مزید اس کو انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا. اور اس ذہن میں کچھ اور کنفیوژن پیدا ہوتی ہو تو دارالفتہ اہل سنت میں سوال کر کر پوچھ لے اور اپنی کنفیوژن کو چاہے تو دور کر لے. لیکن میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، جوا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اول تو یہ کہ جوئے سے آدمی دور ہی رہے. یہ لت اگر اللہ نہ کرے کسی کی ہے اس کو نکال دو. کیوں حرام کھاتے ہو؟ اپنے بیوی بچوں کو بھی حرام کھلاتے ہو. اتنا اللہ کو ناراض کرنے والا کام کیوں کرتے ہو؟ حلال کے 2 لقمے کھاؤ، اللہ کا شکر ادا کرو. حرام پیٹ میں ڈال کے تمہیں کیا ملے گا؟ عجیب 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 لت پڑی ہوئی ہے حرام کھانے کی. ایک تعداد ہے جوا اپنی جگہ پر جو حرام ہے، لیکن عجیب مانتے ہی نہیں ہے. ارے بھائی رشوت نہیں لو، حرام ہے، رشوت دیتے ہیں. ملاوٹ مت کرو، جھوٹ مت بولو، اس طرح کی چیزیں مت کرو. قبضہ مطلب ناجائز چیزیں قبضہ کر لیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا تباہی آتی ہے. عجیب حال ہے. اور بعض تو سود میں مبتلا ہیں، سود بھی حرام ہے. تو کیوں حرام کھائیں؟ اللہ تعالی ہمارا رزق کا مالک ہے. ہمارا مقدر میں جتنا رزق ہے وہی ملنا ہے. لالچ میں آ کر اور اس طرح کی ہوس میں آ کر ہم حرام کماتے ہیں. جو بھی حرام کماتے ہیں اللہ کے حضور سچی توبہ کرو. رمضان میں بھی توبہ نہیں کریں گے، رمضان میں بھی جوئے سے اور سود سے اور حرام روزی سے باز نہیں آئیں گے، پھر کب آئیں گے؟ علم اب میں نے جو جوئے کی اقسام بیان کی، ہو سکتا ہے کئیوں کو شاید پہلی بار اتنی اقسام کا پتہ چلا ہو، شاید کتنوں کو آج پتہ چلا ہو. اور یہ بھی قسم نہیں میں پوچھ نہیں رہا ہوں یار، پتہ ہی نہیں تھا یہ بھی جوا، یہ بھی جوا، یہ بھی جوا. اب آپ یہ دیکھیے کہ اب جوئے کی قسم پتہ نہیں تھی، جوئے کی تعریف پتہ نہیں تھی. اب جوئے کی تعریف نہیں پتہ، جوئے کی قسمیں نہیں پتہ، تو جوئے سے بچیں گے کیسے؟ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ جوا ہے، آدمی کھیل جائے گا بدقسمتی کے ساتھ. اسی طرح کاروبار کی کئی ایسی چیزیں جو پتہ نہیں ہوتی اور آدمی کو پتہ نہیں ہوتا، اور وہ ناجائز اور حرام کی قسمیں ہوتی ہیں، اور وہ کاروبار کر رہا ہوتا ہے، نوکری بھی اس طرح کی کر رہا ہوتا ہے. تو علم دین حاصل کریں. اے میرے مدنی چینل کے ناظرین، کاروبار کرنے والوں، نوکریاں کرنے والوں، پیسے کمانے والوں، پیسہ تو ہر کوئی کما رہا تھا، نہ نوکری کر کے کمائے یا اپنا بزنس کر کے کمائے، چھوٹا کاروبار کرے، بڑا کاروبار کرے، امپورٹ کریں یا ایکسپورٹ کریں یا ہول سیل کا ریٹیل کا کام کریں یا جاب کریں، کماتے تو ہے نا. کیا یہ پتا ہے کہ جو میں کما رہا ہوں اس کا طریقہ جو میں نے اختیار کیا ہے، جو میں لیتا ہوں، جو میں بیچتا ہوں، جس طرح لیتا ہوں، جس طرح بیچتا ہوں، یہ جائز ہے؟ میں جس کے یہاں کام کرتا ہوں اور جس طرح کا کام کرتا ہوں یہ کام میرے لیے جائز ہے؟ کبھی معلوم کیا کسی مفتی سے، کسی عالم سے؟ چل رہی ہے گاڑی چلانے دے. قبر میں جانے کے بعد پتا چلے کہ زندگی بھر حرام کماتا رہا، حرام کھاتا رہا، حرام کھلاتا رہا بیوی بچوں کو. تو جو گھر کے بیوی بچے، جو گھر کی عورتیں ہوتی ہیں، ان کو اللہ عقل کے ناخن دے. ماں باپ کو اللہ تعالیٰ سوچ عطا کرے کہ بھائی یہ کہاں سے کما کر لاتے ہو تم؟ پوچھو تو صحیح. خالی یہی کہ کما کر، اے میرا بیٹا ہزاروں روپے کما کر لاتا ہے. اے تمہارا بیٹا کیا ہزاروں روپے کما کر لاتا ہے؟ کہاں سے کما کر لاتا ہے؟ کبھی پوچھا ہے؟ کس کا موبائل لوٹتا ہے؟ کس کی چوری کرتا ہے؟ کون سا کاروبار کرتا ہے؟ جوا کھیلتا ہے یا شراب کی سپلائی کرتا ہے یا نشے والی چیزوں کی سپلائی کرتا ہے یا ناجائز قسم کی دلالیاں کھاتا ہے؟ ہاں پوچھا کبھی؟ جب پکڑا جائے گا پتا چلے اے میرا بیٹا چلا گیا، تو اس وقت سوچنا تھا نا جب بیٹے کی رقم سے آنکھیں ٹھنڈی ہو رہی تھی آپ کی، بیٹا کہاں سے کما کر لاتے ہو؟ کیا کام کیا کرتے ہو؟ معلومات تو کریں آپ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہوش کے ناخن عطا فرمائے، عقل سلیم عطا فرمائے. اور آج ابھی اسی وقت اے میرے معتکفین اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین بھائی، یہ نیت کریں کہ میں اپنے کاروبار، اپنی آمدنی کے بارے میں پوچھوں گا ضرور دارالفتہ اہل سنت جا کر کہ بھائی مجھے بتاؤ، میں یہ آپ کو 100% یقین ہے کہ آپ حلال طیب کام کر رہے ہو، پوچھنے میں کیا حرج ہے؟ نقصان کیا ہے؟ آپ کو مزید اطمینان ہی ہوگا نا. یا اگر اللہ نہ کرے حرام اور ناجائز کی کوئی چیز ہوئی تو وقت مرنے سے پہلے بچ جائیں گے، توبہ کر لیں گے، اور جو اس کا ازالہ ہے، تلافی، وہ کر لیں گے نا. کہ قبر میں پتا چلے گا تو پھر کیا کریں گے؟ اللہ کریم ہم سب کو علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
بس یہ نیت یہ کر لیں آج، ایک بھی حرام کا لقمہ، ایک بھی حرام کا سکہ نہیں چاہیے، نہیں چاہیے، آواز ہی نہیں نکلی آپ لوگوں کی، نہیں چاہیے، حرام کا مال نہیں چاہیے، حرام کی روزی نہیں چاہیے، حرام کا اناج نہیں چاہیے، حرام کا لباس نہیں چاہیے۔ ہم حلال و طیب کھائیں گے، اپنے بیوی بچوں کو، ماں باپ کو حلال و طیب کھلائیں گے، کم کھائیں گے مگر حلال ہی کھائیں گے، حرام نہیں، نہ حرام نہیں چاہیے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اللہ پر بھروسہ کریں گے، اللہ دے گا۔ ایک ڈاکو ڈاکہ مار کر جا رہا تھا تو کئی جنگل میں اس نے آرام کرنے کے لیے وہ رک گیا، اس کی نظر ایک درخت پر پڑی کہ ایک پرندہ ایک درخت سے اڑ رہا ہے اور دوسرے درخت پر بیٹھ رہا ہے، پھر دوبارہ وہ ہرے بھرے درخت پر جاتا ہے، وہاں سے اڑتا ہے، پھر سوکھے درخت پر چلا جاتا ہے۔ اس کو بڑی حیرت ہے، یہ پرندہ کر کیا رہا ہے؟ وہ درخت پر چڑھا، اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی، وہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ یہ پرندہ وہ ہرے بھرے درخت سے دانا لیتا ہے اور سوکھے درخت پر آتا ہے، وہ اتنا بڑا سانپ منہ کھول کر بیٹھا ہے اس کے منہ میں ڈالتا ہے، اس کی چوٹ لگی۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، اچھا وہ سانپ اندھا تھا، وہ سانپ اندھا تھا، وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اندھے سانپ کا رزق ایک پرندے کے ذریعے رکھا، میں تو اشرف المخلوقات ہوں، کیا مجھے اللہ تعالیٰ رزق نہیں دے گا؟ اسی وقت توبہ کی اور اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہو گیا۔ ہم توبہ کریں، گناہ سے توبہ بھی کرنی ہے اور جو جس کو مال واپس کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہم سب کا ایمان سلامت رکھے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تمام اسلام بنو سلطوں کا